السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قدیم عرب کی کچھ روایات تھیں جن کی وہ سختی سے پابندی اور پاسداری کرتے اور کسی حال میں بھی ان سے منہ موڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اس قدیم روایات اور دستور عرب کا پتہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی سے بھی ملتا ہے۔ آپ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے، میری عربی تم سب سے بہتر ہے، میں قریشی ہوں اور میں نے بنو سعد میں پرورش پائی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یا آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ سے زیادہ فصیح کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا مقابلہ زبان دانی میں کون کر سکتا ہے؟ میں قریشی ہوں اور بنو سعد میں پروان چڑھا۔ زبان دانی کا یہ شرف و امتیاز حاصل کرنے کے لیے وہ نومولود بچوں کو دیہات میں ضرور بھیجتے تھے اور نہ بھیجنے کو معاشرتی اعتبار سے سخت معیوب تصور کرتے تھے۔ اس رسم عام کے باعث دیہات کی خواتین بھی شہروں سے بچے لے جا کر اپنے خاص انداز میں پالتی تھیں اور یہ ان کا کاروبار تھا اور وہ اس سے بقدر ضرورت کما لیتی تھی۔ اس مقصد کے لیے شہروں کی طرف آنا ان کا معمول تھا۔ موسم بہار میں ان کی آمد ہوا کرتی تھی اور اب بھی موسم بہار ہی تھا اور ان کی آمد قریب تھی، اسی لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا انتظار شروع کر دیا کہ جوں ہی وہ آئیں اور اس عظیم فرزند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سپرد کر دیا جائے۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہی دودھ پلایا، پھر یہ سعادت سویبہ کے حصے میں آئی۔ سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ ابو لہب آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ یہ جان کر بہت خوش ہوا کہ اس کے بھائی کے گھر ایک حسین بچہ پیدا ہوا ہے۔ سویبہ مبارک دینے کے لیے گئی تو فرط مسرت سے کھل اٹھا اور انگلی سے اشارہ کیا کہ جا تو آزاد ہے۔ زمانہ بیتتا رہا اور وہ مر گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ پوچھا، کس حال میں ہو؟ اس نے جواب دیا، میں نے آپ سے لوگوں کے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی، البتہ جس انگلی سے سویبہ کو آزاد کیا تھا اس سے کچھ پانی پینے کو مل جاتا ہے اور میں اسے چوس کر کچھ راحت پاتا ہوں۔ اس مقام پر ائمہ حدیث فرماتے ہیں کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی منانا، اس موقع پر صدقہ و خیرات کرنا سب محبت پر دلالت کرنے والے امور خیر ہیں اور قلبی خوشی و مسرت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ دنیاوی اور اخروی نیکی، کامیابی اور مقبولیت کی دلیل ہے۔ ابو لہب کافر تھا، اس کا بھتیجا سمجھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی منائی، اس سے بھی جزوی فائدہ پہنچ گیا۔ ایک ایماندار شخص جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس سے کتنا ثواب ملے گا اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔
یہ اس شخص کی حالت ہے جو کافر تھا، اور سورۃ تبت یدا ابی لہب اس کی مذمت میں نازل ہوئی، اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ ہر پیر کو اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، کیونکہ ولایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس نے مسرت کا اظہار کیا تھا۔ بس اس بندے کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جو ساری عمر آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوش ہوتا رہا اور عقیدہ توحید پر اس دنیا سے رخصت ہوا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔